ہمارے ہاں معاشرے میں اس ٹائم جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں اس دور میں سب سے سر اٹھاتا ہوا بڑا فتنہ وہ سیکولرزم کا فتنہ ہے۔ اس کو سادے مثال میں ایسے آپ سمجھ لیں، بے عملی کا ایک فتنہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے علماء سنجیدہ انداز میں، جوشیلے انداز میں، شیریں انداز میں، جلالانہ انداز میں عوام کو واضح نصیحت فرماتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں 10 صفیں اگر ہماری مسجد میں ہوتی ہیں تو باقی 11 ماہ ایک صف باقی کیوں بچتی ہے؟ اور اس کے علاوہ آج ہمارے معاشرے کے کس فرد کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ ہمارے کس ڈپارٹمنٹ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ آج ہر مسلمان جانتا ہے کرپشن کرنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن موجود نہیں ہے؟ بد اخلاقی برا کام ہے، وہ کون سا طبقہ ہے جس میں بد اخلاقی نہیں ہے؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی سیرت سے دوری کا جو فتنہ ہے، یہ امت محمدیہ کو دن رات لگتا ہی جا رہا ہے اور کھاتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ہمارے علماء کو کردار لوگوں کے سنوارنے کی، اخلاقی طور پر تبلیغ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا جو میری گزارش ہے، دوسرا پوائنٹ، دوسرا ہمیں جس چیلنج کا سامنا ہے وہ ایتھیزم کا فتنہ ہے۔ ہمارے پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی یونیورسٹیوں میں سالانہ 1 لاکھ ملحد پیدا کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز میں مختلف وہاں پر سٹنگ ہوتی ہیں، مختلف افکار کے طلباء ہوتے ہیں۔ ایک ایوریج کے مطابق پورے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں سال بعد کم از کم 1 لاکھ بندہ ہوتا ہے جو فکری طور پر ملحد ہو جاتا ہے، جو اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور وہ ہمارے مسلمان بچے بچیاں ہیں جو اس جانب جا رہے ہیں۔ تو جو طلباء پڑھ رہے ہیں یا جو علماء فارغ ہیں ہو رہے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر بھی اپنے دلائل کو، اپنے علم کو، اپنے افکار کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ آنے والی امت کی آپ اچھے انداز میں اصلاح فرما سکیں۔ اور بدعقیدگی کا فتنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی والا لہجہ اپنانا، یا ائمہ اہل بیت اطہار کی تنقیص کا رویہ، یہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ فتنوں کا ایک دور ہے، اس میں ایمان بچانا بہت ایک مشکل امر عام انسان کے لیے بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اہل علم سے جڑے رہیں، دین متین سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی خانقاہوں کو مزید آباد رکھے جو دین متین کے اندر پھیلانے میں، لوگوں کی اصلاح میں اپنا کردار قیامت تک ادا کرتی رہیں۔